ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زینی نے کس طرح سے خود کو سنبھال کے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب سعد کو بھول جائے گی اور اپنی زندگی میں ایک نیا موڑ لے گی۔ اس لیے اس نے جاب کے لیے انٹرویو دیا تھا اور اس کی جاب کی سلیکشن بھی ہو گئی۔ جب وہ آتی ہے گھر تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہ تمہاری جاب لگ گئی، تو زینی بڑے خوشی سے کہتی ہے کہ جی ہاں ماں، میری جاب لگ چکی ہے۔ زینی کی ماں یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے بے حد خوش ہوں جو تم نے یہ فیصلہ کیا ہے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا۔ زینی کہتی ہے کہ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، میں اب اپنی زندگی میں خوش رہوں گی اور رہنا سیکھوں گی۔ میں پرانی تمام تر باتوں کو بھول جانا چاہتی ہوں، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو گیا وہ ہو گیا۔ آتی ہے زارا کی سعد اور زارا کے کمرے میں۔ جب وہ دیکھتی ہے سعد کو علیحدہ بستر پہ سوئے ہوئے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور بھڑک بھی اٹھتی ہے اور کہتی ہے وہ اپنے بیٹے سعد سے کہ تم آخرکار یہاں صوفے پر کیوں سو رہے ہو اور زارا وہاں بیڈ پر سو رہی ہے، یہ کیا تماشا تم لوگوں نے لگا رکھا ہے؟ پہلے تم لوگوں نے خود ہنگامہ کر کے اتنا شور مچا کر اس طرح کی حرکتیں کر کر یہ سب کچھ کیا کہ ہم لوگوں کو مجبوراً تم لوگوں کا نکاح کرنا پڑا، اور اب تم لوگ یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہو کہ تم لوگوں کی جو شادی تھی وہ ہم لوگوں نے زبردستی کروائی ہے۔ سعد اس بات پر چپ کر جاتا ہے اور کچھ نہیں بولتا۔ آتی ہے زارا کے ساتھ اور زارا کو بھی خوب سناتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تماشا کیا لگا رکھا ہوا ہے، آئندہ کے بعد میں اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ دیکھوں۔ دوسری طرف زارا کی پہلی نند ماہین، اس نے ایک اور ہی چکر چلا رکھا ہے۔ مرحا کی دوست کے کزن بھائی کے ساتھ اب اس نے اپنا افیئر چلانا شروع کر دیا ہے۔ جب اس بات کے بارے میں مرحا کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخرکار اب ماہین کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ جاتی ہے وہ ماہین کے پاس اور کہتی ہے کہ یہ اب تم نے کیا نیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کہتی ہے ماہین کہ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ مرحا کہتی ہے کہ ماہین، وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے، تم اس کو جیسا سمجھ رہی ہو وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے، تم کیوں اس طرح کے کام کر رہی ہو؟ ماہین کہتی ہے کہ ہاں تم نے تو جیسے لڑکوں میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہوئی ہے جو تم مجھے یہ باتیں آ کر سمجھا رہی ہو، جاؤ جا کر کسی اور کو سمجھانا، میں سمجھ رہی ہوں کہ تم میری اس بات سے جیلس ہو رہی ہو، آخرکار وہ ایک امیر ترین لڑکا ہے، بہت ہینڈسم بھی ہے۔ کہتی ہے مرحا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر تم ایک اچھی جگہ پر شادی کر کے جاؤ گی، اور میں تمہاری بہن ہوں اور مجھ سے زیادہ خوش کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ماہین اس بات کو نہیں سمجھتی کیونکہ اس نے تو شروع سے ہی ہر کسی کو اپنا دشمن مانا ہے اور ہر کسی سے حسد کرنے میں وہ پہل کرتی رہی ہے۔ کہتی ہے مرحا سے کہ تم میرے معاملے سے دور ہی رہو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ تمہارے ساتھ وہ کچھ کروں گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ مرحا چپ کر کے چلی جاتی ہے وہاں سے۔ دوسری طرف سعد جو پوری طرح سے اب بھی زینی کی یادوں میں گرفت ہے، کیا کرے گا وہ؟ کیا وہ زارا کو وہ مقام دے پائے گا جو اس کا ہے یا نہیں؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تم بن کیسے جئیں۔